بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم ہندوستان میں اسلامی معاشیات کی تاریخ، اسلامک بینکنگ، اسلامک فائنانس کے اداروں کی غور کریں گے اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہندوستان میں علماء کا کیا رول رہا ہے، کیا کردار رہا ہے اس تعلق سے، اور آگے اس کی تاریخ کس طرح سے بڑھتی ہے اور کس طرح کے ادارے پھر اس کے ان کوششوں کی وجہ سے وجود میں آتے ہیں۔ تاریخ کو اگر ہندوستان کے ماڈرن پیریڈ کی تاریخ غور کریں گے تو ایک بہت اہم پیریڈ آتا ہے 1857 کا غدر، جسے پہلی آزادی کی لڑائی بھی تصور کرتے ہیں۔ اس کے فیل ہونے کی وجہ سے ہندوستان میں برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کا راج قائم ہوتا ہے اور حکومت برٹش ایسٹ انڈیا کمپنی کے پاس آتی ہے تو نئے طرح کے ادارے وجود میں آتے ہیں، نئی گورنمنٹ آتی ہے، نئے تعلیمی اداروں کے بارے میں بات ہوتی ہے، نئے طریقے سے بزنس کرنے کی بات ہوتی ہے، نئے طریقے سے عدالتوں کی بات ہوتی ہے۔ اور جب یہ اس طرح کے ادارے وجود میں آ کر کے کام کرنا شروع کرتے ہیں تو مسلمانوں کے درمیان دو طرح کے ریئیکشنز ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ طبقہ جو یہ سوچتا ہے کہ ہارنے کی اصل وجہ جو ہے تعلیمی طور سے، ٹیکنالوجی کے لحاظ سے پیچھے ہو جانا ہے باقی دنیا کے مقابلوں میں، اور ایک اور طبقہ ہے جو یہ تاثر کرتا ہے کہ مسلمانوں میں یہ کمیاں ان کے مذہبی کمزوریوں کی بنیاد پر، مذہب سے دوری کی بنیاد پہ قائم وجود میں آئی ہیں اور لہٰذا ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے۔ تو اگر آپ ہندوستان میں مسلمانوں کی تاریخ پہ غور کریں گے تو دو طرح کے اپروچ آپ کو نظر آتے ہیں اور اسی طرح کے ادارے بھی ہمیں نظر میں آتے ہیں۔ اگر تعلیمی طور پہ اس میدان میں اس کا جائزہ لیا جائے تو جہاں ایک دیوبند تحریک آتی ہے وجود میں اور وہ مسلمانوں میں لارج اسکیل پہ دینی تعلیم کو عام کرنے کے لیے، علماء کو تیار کرنے کے لیے، اور دوسری طرف ہم غور کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی جیسے ادارے وجود میں آتے ہیں جن کا اصل محور یہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو تعلیمی میدان میں، ٹیکنالوجی کے میدان میں، دنیاوی علوم میں ان کو آگے کیا جائے تاکہ وہ آئندہ کے لیے پھر سے اپنے آپ کو تیار کر سکیں۔ جب ہم اسلامی معاشیات کی تاریخ پہ بات کرتے ہیں تو ہمیں بھی اسی طرح کے دو الگ الگ رجحانات سے سابقہ پڑتا ہے۔ ایک وہ گروپ ہے جو نئے بزنس کے طریقوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، نئے طرح کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے وجود کو پیش نظر رکھتے ہوئے، جیسا کہ اس زمانے میں بینکنگ انسٹیٹیوشنز آنی شروع ہو گئی، کچھ ہی سالوں بعد بامبے اسٹاک ایکسچینج کا وجود بھی ہو چکا تھا، انشورنس کے نئے ادارے آ چکے تھے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جو کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کو ان اداروں سے جوڑا جائے، ان اداروں کو پروموٹ کو انکریج کیا جائے اور ان اداروں کو چلانے کے لیے بھی ان کے اندر کوشش کی جائے۔ دوسرا جو طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے یا جو یہ تاثر رکھتا ہے کہ مسلمانوں کی ناکامی کی یا مسلمانوں کے فیل ہونے کی اصل وجہ جو ہے مذہب سے دوری ہے، لہذا وہ چاہتا ہے کہ ہم لوگوں کو اصلی طور پہ مذہب میں جا کر کے اور اپنے آپ کو مذہبی طور پہ ہمیں مضبوط کرنا پڑے گا، اور جتنے بھی اس طرح کے نئے ادارے وجود میں آ رہے ہیں، چاہے وہ بینک ہو، چاہے وہ انشورنس ہو، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ ہو، چاہے وہ اور اسکولی نظام ہو، ان سب کی مخالفت کو وہ اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنے آپ کو نئے اداروں کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی، اگر ہم ان کو ماڈرنسٹ کہیں، تو جن لوگوں نے اپنے آپ کو مذہب کی طرف واپس لوٹانے کی کوشش کی ان کو ہم ٹریڈیشنلسٹ کہہ سکتے ہیں۔ جب آپ ہندوستان میں اسلامی معاشیات کی تاریخ پہ غور کریں گے تو یہ دونوں طرح کی چیزیں جو ہے آپ کو ہندوستان میں نظر آئیں گی اور خاص طور سے علی گڑھ میں نظر آئیں گی۔ ایک مولانا طفیل احمد منگلوری ہوا کرتے تھے جنہوں نے اس زمانے میں ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا سود مند، اور وہ سود کی ترغیب کے لیے جو ہے وہ کہتے تھے کہ یہ سود وہ ربا نہیں ہے جو قرآن میں پروہیبٹڈ ہے اور ہم اپنے آپ کو سسٹم سے دور کر کے مزید کمزور کر لیں گے۔ ایک وہ تحریک بھی تھی۔ اس کے برعکس ایک دوسری تحریک بھی تھی جو یہ سمجھتی تھی کہ یہ تمام ادارے، چاہے وہ بینکنگ کے ہوں، چاہے وہ کیپٹل مارکیٹ کے ہوں، چاہے وہ انشورنس کے ہوں، یہ ادارے جو ہے وہ سود پہ مبنی ہیں اور مسلمانوں کو سود سے ہٹ کر کے اپنا ایک الگ نظام قائم کرنا ہے۔ علی گڑھ میں بھی چلیں اور ان کا اثر باقی ہندوستان میں بھی دیکھا جا سکتا۔ جب ملک آزاد ہونے شروع ہوئے تو ان دونوں تحریکوں کو تقویت بھی پہنچی اور دونوں طرح کے ویوز جو ہے اپنی اسٹرانگ پوزیشنز کے ساتھ سماج میں پائے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے بینکنگ کے ادارے بھی قائم ہوئے، سود سوسائٹیز بھی قائم ہوئی اس زمانے میں، اور جن کی رائے یہ تھی کہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ سود نہیں ہے، اور یہ ادارے مسلمانوں نے قائم، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اور ان طبقات نے جن کا رجحان اسلامی تحریکات کے ساتھ لگا ہوا تھا، ان لوگوں نے اس کے برعکس ایک نئے نظام کی کوشش کی اور اسی نے کو دنیا کے تاریخ داں نے نام دیا کہ اس کو اسلامی معاشیات کا ایک نظام ہے۔ ان لوگوں کا اصل جو کام تھا وہ جو ماڈرن اکنامک تھیوریز تھیں، جو ماڈرن ادارے تھے، ان کا مذہبی طور پہ ایک تنقیدی جائزہ لیا کرتے تھے اور اسلام کا جو نظام معیشت ہے، اسلام کا جو نظام استثمار ہے، اس کو وہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور جب ملک آزاد ہوا تو یہ دونوں تحریکوں میں سے جو ٹریڈیشنلسٹ تھے، جو اسلام پسند تھے، ان لوگوں نے بڑی محنت کی، کتابیں لکھی، ادارے قائم کیے اور اس میں کافی تگودو کی۔ مثال کے طور پہ اگر آپ جاننا چاہیں تو حیدرآباد میں 1923 میں ایک ادارہ قائم ہوتا ہے، انجمن امداد قرض باہمی بلا سود۔ یہ ڈپارٹمنٹ
ڈپارٹمنٹ آف لینڈ ڈیولپمنٹ کے امپلائیز تھے، اور ان لوگوں نے سوچا کہ ہمیں بینکوں کے پاس جانا، وہاں سے لون بھی اگر ملتا ہے تو وہ سود پہ ملتا ہے، ہماری جو ہے وہ سود میں ملوث ہوتی ہے۔ اس کے برعکس ان لوگوں نے ایک ادارہ قائم کیا جس کا نام رکھا گیا انجمن امداد قرض باہمی بلا سود۔ یہ 1913 میں بنا اور حیدرآباد کے مشہور علماء نے اس میں ساتھ دیا، اور یہ ادارہ لوگوں کے چندے اکٹھا کرتا تھا، لوگوں سے ڈونیشنز لے کر کے ان کے اور لونز دیا کرتا تھا غریبوں کو، اور کام کرنے کے لیے بعض مرتبہ قربانی کے جانوروں کو بیچ کر کے، چمڑیوں کو بیچ کر کے اپنے ادارے کا کام چلایا کرتے۔ یہ 1923 میں بننے والا ادارہ ہے، دنیا میں اپنی طرح کا اپنی ایک بے مثال ادارہ ہے، اور جس کی رپورٹ 1944 میں معارف میں ملتی ہے، جس کو حمید اللہ صاحب نے لکھا تھا اس ادارے کے بارے میں کہ یہ ادارہ کیسے کام کرتا ہے۔ اس کے بعد کا جو پیریڈ اگر ہم دیکھیں، 30 کی دہائی میں اچھے خاصے لٹریچر ہمارے یہاں پیدا ہونے جاتے ہیں، اور 1939 تک آتے ہمارے پاس گجرات میں ایک کوآپریٹو سوسائٹی بنتی ہے جس کا نام ہے پتنی کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی۔ یہ بھی اپنی طرح کا ایک منفرد ادارہ ہے جو لوگوں کی سیونگز کو اکٹھا کر کے، لوگوں کے رقومات کو جمع کر کے، اور پھر جو ہے جب ضرورت مند کو لون دیتا تھا، کسی طرح کا انٹرسٹ لیے بنا، کسی طرح کی اضافی رقم لیے بنا، اور اپنے خرچوں کو چلانے کے لیے ان لوگوں نے ایک آج کے دور میں ہم جسے کہتے ہیں شاپنگ مال ٹائپ کا ادارہ کھول رکھا تھا، اسٹور کھول رکھا تھا، اور اس دکان سے جو انکم آتی تھی وہ اس ادارے کا کام آتی تھی۔ 1940 کی دہائی بہت 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 مشکل دہائی گزری ہے ہندوستانیوں پہ۔ وہ دور ہے جب آزادی کی لڑائی اپنی آخری سٹیج میں تھی۔ یہ وہ دور، اس وقت پارٹیشن بھی ہوا اور جس کی تیاری کسی نے نہیں کی، کسی کو نہیں پتا تھا کہ ملک کی تقسیم بھی ہوگی، اور اس تقسیم کی اصل بنیاد جو ہے وہ دو قومی نظریے پہ ہوگی۔ یہ ایک بہت جلد بازی میں کیا گیا فیصلہ تھا جس کو برٹش پارلیمنٹ نے اپروول دیا، اور جو لوگ اس کے لیے لڑ رہے تھے وہ بھی تیار نہیں تھے۔ اگر آپ ان کی زندگیوں کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ بھی ذہنی طور پہ تیار نہیں تھے، اور آنن فانن میں یہ سارے معاملات ہوئے، اور کچھ ہی مہینوں کے اندر ملک کی تقسیم ہوئی۔ بہت سارے لوگ جو اس تحریک سے جڑے ہوئے تھے وہ بارڈر کے اس پار رہے، بہت سارے اور لوگ جو اس تحریک سے جڑے ہوئے تھے وہ بارڈر کے اس پار چلے گئے، اور اس طریقے سے جو ہے موومنٹ میں جو لوگ ٹریڈیشنلسٹ علماء تھے، وہ اپنے آپ کو، جو لوگ ہندوستان میں رہے، ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ اس وقت پیش آیا جب بینکوں سے لیے ہوئے لون لینے والے لوگ اگر بارڈر کے اس پار چلے گئے، اور کافی لوگ اس طرح کے تھے، تو ہندوستان میں اس وقت کے جو بینک تھے انہوں نے عمومی طور پہ مسلمانوں کو لون نہ دینے کا فیصلہ کیا، کیونکہ اگر وہ لون دیتے تو ان کو یہ شبہ تھا کہ پتہ نہیں یہ لون لینے کے بعد وہاں چلا گیا، پاکستان چلا گیا، تو لون کی ریکوری کہاں سے ہوگی۔ اور یہ وہ لوگ تھے جو بزنس کرنے والے حضرات تھے اور معاشی طور پہ بہتر حالات والے لوگ بھی تھے۔ بہت سارے اس طرح کے لوگوں نے جو ہے جمعیت علماء ہند کے سربراہ سے بات کی کہ ہمارے ساتھ ایسا صاحب کر رہا ہے، ہم کیا کریں۔ تو مولانا حسین احمد مدنی نے اس زمانے میں، جبکہ ٹانڈا بادلی رامپور ایک قصبہ ہے مغربی، وہاں کے سفر میں تھے، انہوں نے اپنا ادارہ بنایا اور اس زمانے میں 5 روپے کنٹریبیوٹ کیے، اور 1952 میں ہندوستان کا پہلا مسلم فنڈ ٹانڈا بادلی رامپور جو ہے وجود میں آتا ہے۔ یہ اپنی طرح کا پہلا ادارہ ہے، اور یہ لوگوں سے سیونگز لیتا ہے، پھر لوگوں کو لون دیتا تھا، اور لون اس زمانے میں انٹرسٹ فری ہوا کرتے تھے، مزید یہ کہ کوئی چیز ایکسٹرا نہیں لی جاتی، اور وہ اپنے خرچے نکالنے کے لیے یہ ڈونیشنز، چیریٹیز اور اس طرح کی چیزیں جو پبلک اوکیزنز جہاں ہوا کرتے تھے، شادی ہے، کوئی اور گیدرنگ ہے، مشاعرہ ہے، وہاں پہ جا کے چندے کر کے اس ادارے کے لیے خرچے نکالا کرتے تھے، اور اس طرح سے یہ ہندوستان کا پہلا مسلم فنڈ ہے۔ اور بعد میں ہم غور کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ہمارے ملک میں اس طرح کے ادارے وجود میں آئے، اور وہ ادارے جو ہے وہ مسلم فنڈ کے نام سے ہی مشہور ہوئے۔ اس فرق یہ تھا کہ مسلم فنڈ کے بعد اس علاقے کا نام، جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلم فنڈ ٹاڈا بادلی رامپور، اسی طریقے سے مسلم فنڈ دیوبند، مسلم فنڈ میرٹھ، مسلم فنڈ خرچہ، مسلم فنڈ نیٹور، مسلم فنڈ نجیب آباد، مسلم فنڈ کرت پور، مسلم فنڈ نگینا، اور اس طرح کے بے شمار ادارے ان علاقوں میں قائم کیے گئے جو جمعیت علماء ہند کا خاص علاقہ تھا، اسپیشلی ویسٹرن اتر پردیش یا مغربی اتر پردیش۔ اس کی تاریخ میں جانے سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان ادارے کے بارے میں بات کریں یا رائٹنگز کے بارے میں بات کریں کہ کس طرح سے رائٹنگز وجود میں آئی ہیں۔ تو 1920 کی دہائی سے اگر ہم رائٹنگز دیکھتے ہیں تو وہ رائٹنگز تو ایسی تھیں جو ویسٹرن معاشی نظام، جو مغربی معاشی نظام ہے، اس کی تنقید میں لکھی گئی تھی، اور جب وہ تنقید میں لکھی گئی تو بعض لوگوں نے سمجھا کہ یہ کمیونسٹوں سے متاثر رائٹنگز ہیں، تو اس زمانے میں یہ ٹرم وجود میں آیا کہ نہ ہم کمیونسٹ ہیں نہ کیپٹلسٹ ہیں، یہ ہماری اسلامک اکنامکس یا اسلامک آئیڈینٹی ہے۔ پہلی بک جو آتی ہے وہ 1930 میں آتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں اسلام کا اقتصادی نظام اور اکنامک سسٹم آف اسلام۔ یہ کتاب لکھی ہے مولانا حفظ الرحمان سیوہاروی نے، اور پہلی مرتبہ یہ اپنے آپ میں بک ہے۔ اس موضوع پہ مقالات ملیں گے، جرنلز ملیں گے، آرٹیکلز ملیں گے، لیکن بک لیول ٹریٹمنٹ جو ہے یہ پہلا ہے، اسلام کا اقتصادی نظام 1930 میں۔ 1940 کی دہائی تک آتے آتے اگر ہم رائٹنگز کا پہ غور کریں تو پہلی کتاب جو دنیا میں وجود میں آتی ہے اس سبجیکٹ پہ وہ عثمانیہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈاکٹر انور اقبال قریشی کی ہے، جنہوں نے ایک کتاب لکھی تھی اسلام اینڈ دا تھیوری آف انٹرسٹ۔ اسی دور میں ایک اور کتاب سید مناظر اصل گیلانی صاحب نے لکھی ہے 1947 میں، جس کا نام ہے اسلامی معاشیات۔ اسی دور میں پہلی کتاب 1948 میں آتی ہے نعیم صدیقی کی، جس کتاب کا نام ہے اسلامی اصول پر بینکنگ۔
آزادی کے آتے آتے مختلف کتابیں وجود میں آ چکی ہیں جو اسلام کے معاشی نظام پہ بات کر رہی ہیں، جو اسلام کے بینکنگ فلسفی، جو اسلام کا ایٹیٹیوڈ ہے انٹرسٹ کی طرف، اس پہ بات کر رہی ہیں۔ یہ اردو میں بھی ہیں اور یہ انگریزی میں بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے ادارے بھی قائم ہونے شروع ہو گئے۔ تو اگر ہم غور کریں ہندوستان کے اسلامی معاشیات کے ادوار پہ، 3 طرح کی چیزیں ہمیں خاص طور سے نظر آتی ہیں۔ اکیڈمک ورک، جسے ہم کہیں لکھنے پڑھنے کے تعلق سے کن کن لوگوں نے کام کیا، ریسرچ کن لوگوں نے کیا، اس کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل ورک، اور اگر ہم پریکٹیکل ورک پہ بھی غور کریں تو یہ بھی 2 طرح کے پریکٹیکل ورک ہیں۔ ایک جو ناٹ فار پروفٹ، ان اداروں کا کام لوگوں کی خدمت کرنا تھا اور ان کو پروفٹ نہیں کما کر کے خدمت کرنی ہے۔ جو دوسرا کام تھا وہ یہ تھا کہ فار پروفٹ یا نفع کی بنیاد پر اسلامی فائنینس کے ادارے کا قیام۔ 1996 تک آتے آتے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو مین اسٹریم ہندوستان کا فائنینشیل سسٹم ہے، اس نے بھی اس طرح کے کانسیپٹس کو، اسلامک انسپائرڈ انویسٹمنٹ کانسیپٹ کو ایک اسکیم کے طور پہ مسلمانوں کے درمیان پیش کیا اور ان سے انویسٹمنٹ لینا شروع کیا۔ تو ہم سب سے پہلے اکیڈمکس پہ ہی غور کریں گے۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ 1920 کی دہائی سے ہمیں اس میں کتابیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں۔ 20 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ 1940 1945 یا آزادی کے وقت تک آتے آتے دنیا کی پہلی کتاب اردو میں ہو، چاہے وہ انگریزی میں ہو، چاہے وہ دنیا کا پہلا بینکنگ ماڈل ہو، یہ ساری چیزیں آزادی کے پہلے ہی وجود میں آ چکی ہوتی۔ 1950 کی دہائی جو ہے وہ بہت مشکل دہائی رہی ہے، خاص طور سے اسلامی فائنینس کے فیس کے طور پہ یا اسلامی معاشیات کی کوششوں کے طور پہ، جیسا کہ ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے وہ پاکستان کی طرف موو کر جاتا ہے، اور بہت سارے تحریک کے جو اسلامک اکنامکس اور فائنینس کی سوچنے والے لوگ تھے، وہ ان کو لگتا ہے کہ شاید نئے ملک میں ان کو زیادہ آسانی سے کام کرنے کا موقع ملے گا، اور وہ لوگ مائگریٹ کرتے ہیں۔ ہندوستان میں جو ہے وہ اگر علماء کی بات کریں تو جمعیت علماء ہند کی تحریک ہے یا اس کے لوگ رہ جاتے ہیں، اور ان لوگوں نے پھر جیسا کہ مسلم فنڈ کے بارے میں نے بات کی کہ مسلم فنڈ کے ٹائپ کے ادارے بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ 1960 کی دہائی تک آتے آتے اگر ہم ایک سروے ہوا تھا جو بہت مشہور ہوا، جس نے نجات اللہ صدیقی صاحب کو بہت زیادہ مشہور کیا، وہ یہ تھا کہ سروے آف اکنامک تھنکنگ۔ 1960 کی دہائی میں کام کیا گیا۔ اس سے بہت پہلے اس طرح کے ہمارے اسکالرز جو مین اسٹریم میں تعلیم یافتہ تھے لیکن انہوں نے عربی، اسلامیات، اسلامک اسٹڈیز، اسلامک فقہ وغیرہ کا مطالعہ کیا، اس میں سے کئی اسکالرز پیدا ہوئے جو جماعت اسلامی کے ادارے رامپور میں جا کر تعلیم حاصل کی، اور ان میں سے نجات اللہ صدیقی صاحب اور کا نام بہت پیش آتا ہے کہ انہوں نے گریجویشن کرنے کے بعد یہ ثانوی درسگاہ رامپور گئے، وہاں سے پھر عربی اسلامیات کے فقہ کی تعلیم لینے کے بعد پھر آ کر کے علی گڑھ سے ماسٹرز کیا۔ انہوں نے ایک مائناز ورک کیا، سروے آف اکنامک تھنکنگ۔ ان کے سروے کی رپورٹ بتاتی ہے کہ 1960 70 69 تک کی دہائی تک دنیا میں جتنا بھی مواد موجود تھا، اسلامی معاشیات، اسلامی بینکنگ، اسلامی فائنینس یا اس سے متعلق، مثال کے طور پہ مضاربہ، مشارکہ اور دیگر جو کانٹریکٹس ہیں، تو ان تمام چیزوں کا سروے کرنے کے بعد پایا گیا کہ دنیا میں جتنا مواد موجود ہے اس کا تقریباً 70% جو ہے وہ ہندوستان کے اسکالرس نے یا ہندوستانی علماء نے اس کو جو ہے پروڈیوس کیا ہے۔ یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ دنیا میں مسلم ممالک ہیں یا اتنے سارے اور جگہیں ہیں، لیکن اس زمانے تک ہندوستان کا کنٹریبیوشن، ہندوستانی اسکالرس کا کنٹریبیوشن بہت زیادہ خاص تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ غور کریں تو الہ آباد یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ رہے ہیں عزیر صاحب، جنہوں نے بعد میں جا کے مغرب میں بھی تعلیم حاصل کی، تو دنیا کا جو پہلا بینکنگ ماڈل ہے جس کو مضاربہ بینکنگ ماڈل کہتے ہیں، یہ انہوں نے پیش کیا تھا، اور وہ الہ آباد یونیورسٹی کے طالب علم تھے۔ 70s کے بعد سے پھر ایک دھکا لگتا ہے جب جو میجر اسکالرس ہیں ہندوستان میں اس فیلڈ میں کام کرنے والے، ان لوگوں کو مڈل ایسٹ میں مواقع ملتے ہیں اور یہ لوگ وہاں موو کرتے ہیں، لیکن مڈل ایسٹ میں جانے کے بعد یہ جو دنیاوی طور پہ یہ تحریک جو ہے پھر آگے بڑھتی ہے، چونکہ مڈل ایسٹ میں 1970s میں آئل بوم ہے، بہت ساری لیکوڈیٹی آتی ہے، بہت سارے بینک قائم ہوتے ہیں، اور اس طرح کے اسکالرس جو پوری دنیا سے اکٹھا ہوتے ہیں مڈل ایسٹ میں، چاہے وہ کنگ عبدالعزیز یونیورسٹی ہو، چاہے کچھ اور جگہیں پہ، ان لوگوں کی کوششوں سے 1970 کی دہائی میں دنیا میں بینکس بننے شروع ہوتے ہیں، چاہے وہ اسلامک ڈیولپمنٹ بینک ہو جدہ میں ہیڈ کوارٹرڈ ہو، چاہے وہ دبئی اسلامک بینک ہو، یہ سب کے درمیان قائم ہوئے۔ اس کے بعد سے پھر فیصل اسلامک بینک، دارالمال الاسلامی اور اس طرح کے ادارے قائم ہوتے ہیں مختلف ملکوں میں۔ ہمارے ملک میں اگر آپ غور کریں تو سوسائٹیز کے ذریعے ہی اسلامک بینکنگ کی پریکٹسز کو کیا جا سکتا تھا، لہٰذا مسلم فنڈ کی تحریک کے بعد جس میں بہت سارے مسلم فنڈ قائم ہوئے، تقریباً 100 سے زیادہ مسلم فنڈز آج بھی پائے جا سکتے ہیں بڑی تعداد میں،
اور بہت سارے ایسے ہیں جو کہ لیکن اس نے بڑا کام کیا لوگوں کی سیونگ کو موبلائز کو لون پرووائڈ کرنے کے لیے، اور خاص طور سے افورڈیبل لون کی فیلڈ میں انہوں نے بڑا کام کیا ہے۔ پروفیشنل طریقے سے اگر ہم غور کریں تو 1966 میں حیدرآباد میں طور بیت المال آتا ہے، ایک یہ پروفیشنل کوآپریٹو سوسائٹی ہے، پروفیشنل لوگ ہیں جو اس کو مینیج کرتے ہیں، اور یہاں پہ جو ہے ان لوگوں نے طرح سے ممبرشپ فیس کے درمیان جس طرح سے کلب کی ممبرشپ ہوتی ہے اور لوگ پھر کلب کا فائدہ اٹھاتے ہیں، جس طرح سے جم خاناز ہوتے ہیں، لوگ کلب ممبر بعد سے اس کو جو کلیکٹیو ایسٹ ہوتا ہے اس کو اپنے ذاتی فائدے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس طرح کے نہج پہ جو ہے طور بیت المال پہ وجود میں آتا ہے 1966 میں، 1971 نہیں بلکہ 1973 میں بیت النصر وجود میں آتا ہے بمبئی میں، اور یہ پہلی سوسائٹی ہے جو پروفیشنلی مینج سوسائٹی ہے۔ اب تک ہم غور اگر کریں کہ اداروں کسی نہ کسی جماعت انسپائرڈ لوگوں کے منسلک تھیں یا ان کے ذریعے مینج کی گئی تھی، لیکن 1973 میں یہ کالج جانے والے لوگوں نے، پروفیشنل ایجوکیشن والے لوگوں نے قائم کی، اور 2 یا 3 سال کے پریکٹس کے بعد اس کو باقاعدہ پھر 1976 میں رجسٹر کی۔ اسی درمیان علی گڑھ سے تعلیم یافتہ لوگ جب شہر میں موو کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑا نام آل انڈیا کونسل آف مسلم اکنامک اپلفٹمنٹ، فاؤنڈیڈ بائی ڈاکٹر رحمۃ اللہ صاحب، ڈاکٹر رحمۃ اللہ عبدالاحد صاحب، یہ علی گڑھ سے تعلیم لے کے آتے ہیں، نجات اللہ صدیقی صاحب کے شاگرد ہیں ڈاکٹر فضل الرحمان فریدی کے، اور یہ ممبئی میں جب موو کرتے ہیں تو انہوں نے ایکنو نام کی ایک سوسائٹی بنائی جس کو ہم آل انڈیا کونسل آف مسلم اکنامک اپلفٹمنٹ کہتے ہیں۔ 1990 کی دہائی تک اگر ہم غور کریں یا 1980 تک بلکہ، تو اس میں جتنے بھی ادارے قائم ہوئے ہیں رائٹ فرام 1923 ٹو 1984-85 یعنی 1923 سے لے کر کے 1980 کی دہائی تک جتنے بھی ادارے وجود میں آئے ہیں، اس میں زیادہ تر وہ ناٹ فار پروفٹ تھا، یعنی کمانے کے لیے اصل مقصد ان کا پیسہ کمانا نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل مقصد جو ہے لوگوں کو خدمات فراہم کرنا تھا۔ اب وہ خدمات فراہم کرنے میں جو ان کا اصل مقصد تھا وہ لون کی خدمات تھی خاص طور سے، لیکن سیونگز کے بھی ادارے تھے، تو لوگوں کی رقومات کو اکٹھا کرنا، ان کے رقومات کو پھر جو ہے لونز دینا، اور اپنے اخراجات نکالنے کے لیے کچھ لوگوں نے جو ہے ان بچے ہوئے پیسوں سے کچھ بزنس کرنا شروع کیا، کسی نے مارکیٹ بنانی شروع کی، اور کچھ اور لوگوں نے دھیمے دھیمے ریئلائز کیا اور وہ پیسے کو بینکوں میں بھی رکھنے لگے۔ ایسا نہیں ہے کہ تمام ادارے 100% اسلامی نہج پہ ہی کام کر رہے تھے، لیکن بہت سارے ادارے ایسے بھی تھے جو عوام کی سیونگ کو لے کر کے بینکوں میں رکھنے لگے، اور بینکوں میں رکھنے کے ساتھ ساتھ بینکوں سے ایف ڈی کی وجہ سے جو انٹرسٹ آتا تھا اس سے سوشل ورک بھی کرنے لگے، لیکن اصل مقصد ان کا جو ہے پروفٹ کمانا نہیں تھا، نہ کہ انہوں نے کبھی اپنی فیملی وغیرہ کو پروموٹ کیا۔ اصل مقصد ان کا سوشل ورک تھا اور عوام کو کم خرچوں پہ یا کم انٹرسٹ پہ یا بہت کم سروس چارج پہ لون دینا تھا۔ 1980 کی دہائی میں آتے آتے ایک بہت بڑی تبدیلی وجود میں آتی ہے جب مسلمز نے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز بنانے شروع کیے جس کا مقصد پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ میں تھا۔ 1980 کی دہائی تک یہ چیزیں جو ہے یا اس سے پہلے تک صرف سوشل سروس کے توسیع میں آتے آتے اتنا تجربہ ہو چکا تھا، اور ہندوستان کے فائنینشیل سسٹم میں جو اسکوپ بچا تھا ریگولیٹری طور پہ، جس اسکوپ قانونی طور پہ جو اسکوپ بچتا ہے یا جو مواقع ملتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہوئے نان بینکنگ فائنینس کمپنیز بنانی شروع کی، اور ان میں سے کئی بڑی بڑی کمپنیاں آئیں، برکت گروپ آئے کہ بھی مختلف کمپنیز تھیں، پارٹنرشپ فرمز تھیں، اور اسی طرح سے جو ہے البرکہ گروپ ہے جو اس زمانے میں البرکہ تھا، بعد میں البر ہو گیا۔ اسی طرح سے بہت ساری اور کمپنیز آئیں۔ کئی کمپنیاں تو ایسی تھیں جو بہت جلد بند ہو گئیں، یا تو بزنس کی تاب نہ لا سکیں، یا اپنے مقصد کو پورا نہ کر سکیں، یا پھر جو ہے وہ جو چیلنجز تھے ریگولیٹری ان کو، یا پھر یہ ہے کہ کچھ ایسے ادارے ہیں جنہوں نے پروفٹ کی لالچ میں بہت تیزی سے گرو کرنے کی کوشش کی، اور وہ پھر جو ہے لوگوں کو نفع نہیں بانٹ سکیں اور بند ہو گئیں۔ 1980 سے لے کر کے 1996-97 تک ایک بڑا اچھا دور ہے جس میں تقریباً ہمیں آدھے درجن نان بینکنگ فائنینس کمپنیز دکھائی پڑتی ہیں جو مسلمانوں نے پروموٹ کی تھیں اس مقصد کے لیے کہ لوگوں سے کو پروفٹ شیئرنگ کی بزنس میں لگایا جائے، اور بزنس میں نفع آتا ہے اس نفع کو شیئر کیا جائے۔ تو ان بنیادوں پہ کمپنیز نے کام کیا، اور زیادہ تر نے فائدے بھی شیئر کیے، لیکن کچھ کو نقصانات بھی ہوئے۔ اسلامی فائنینس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی نان بینکنگ سیکٹر میں بھی کچھ بڑی تبدیلیاں اس وقت زمانے میں ہو رہی تھیں، اور اس کی تبدیلی کی وجہ سے اس زمانے تک آتے آتے 96-97 تک آتے آتے تقریباً 50-55 ہزار نان بینکنگ فائنینس کمپنیز ہندوستان میں تھیں، اور بہت ساری ایسی کمپنی تھیں جو مین اسٹریم میں تھیں لیکن پونزی اسکیمز چلاتی تھی، فراڈولنٹ اسکیمز کے پیسے لے کر کے بھاگ جایا کرتی تھی۔ تو گورنمنٹ نے، ریزرو بینک آف انڈیا نے کریک ڈاؤن کیا اور تمام نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کے لائسنسز کو انہوں نے کینسل کیا، اور انہوں نے کہا کہ اب جو ہے کسی بھی کمپنی کو، نان بینکنگ فائنینس کمپنی کو دوبارہ رجسٹریشن کرانا پڑے گا، اور دوبارہ رجسٹریشن کرانے کے ساتھ ساتھ ان کو پبلک سے ڈپازٹ لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اب ان کو صرف اپنے پیسے سے کام کرنا ہوگا، یا لوگوں سے قرض لے کے کام کر سکتے ہیں، یا تو لوگ شیئر کیپٹل سے کام کر سکتے ہیں یا پھر قرض لے کے کام کر سکتے ہیں، لیکن ڈپازٹ لے کے کام نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑی تبدیلی تھی، خاص طور سے جو اسلامک فائنینس کی فیلڈ میں لوگ کمپنیز کام کر رہی تھی، اور بہت ساری کمپنیز کو جب ڈپازٹ لینا بند ہو گیا، وڈرال کا پریشر آیا،
تو وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکے کیونکہ اسٹاک مارکیٹ میں یا ریئل اسٹیٹ میں یا اس طرح کے کاموں میں، اور وہ عوام کو اپنے پیسے لوٹا نہیں سکے. جب وہ پیسے لوٹا نہیں سکے تو مزید ان کے اوپر پریشر آیا، اور کئی کمپنیاں ایسی ہیں جو کہ اس زمانے میں رجسٹریشن پانے کے باوجود بزنس میں کنٹینیو نہیں کر سکی کیونکہ ان کے اوپر پابندی لگی ڈپازٹ نہ لینے کی. اب جب ڈپازٹ نہیں لے سکتے اور بورنگ کر کے اگر لیں گے تو بورنگ میں انٹرسٹ پے کرنا پڑے گا، اور شیئرز ہیں تو بہت سارے لوگ شیئرز میں پیسے نہیں لگاتے، اور اس کا وہ ٹیکس انیفیشینٹ طریقہ بھی ہوتا ہے. یعنی شیئرز پہ جو پیسے آپ کو ریٹرن ملتے ہیں وہ ٹیکسیبل ہوتے ہیں، جو ڈپازٹ پہ پیسے جو آپ کو ریٹرن ملتے تھے وہ نان ٹیکسیبل ہوا کرتے تھے. تو اس طرح سے ایک بہت سارے ادارے جو ہمارے پرومسنگ تھے، جو بہت بڑا کام کر سکتے تھے، تقریباً دھیمے دھیمے وہ سب بند ہو گئے. چاہے وہ برکت گروپ ہو، الامین گروپ ہو، الفلاح گروپ ہو، الفا گروپ ہو، اور بہت سارے اچھے ہیں. کچھ اس میں جینوین بھی تھے، کچھ نان جینوین بھی تھے، لیکن اس میں ادارے جو ہے وہ بند ہو گئے. 2000 کی دہائی تک آتے آتے ہم غور کرتے ہیں کہ صرف ایک کمپنی کو جو ہے وہ رجسٹریشن ملتا ہے جو اسلامی طور پہ وہ پروفٹ اینڈ لاس شیئرنگ کے بیسس پہ کام کرنا چاہتی ہے اور بنا ڈپازٹ کے کام کرنا چاہتی ہے اور صرف شیئر کیپٹل کے ذریعے کام کرنا چاہتی ہے. اس کمپنی کا نام آلٹرنیٹیو انویسٹمنٹس اینڈ کریڈٹ لمیٹڈ ہے، جو کیرلا میں کوچین میں بھی، اور وہاں پہ اسٹیبلش ہو کر کے کمپنی نے کام کرنا شروع کیا. اس کے علاوہ تقریباً کے تمام نان بینکنگ فائنینس کمپنیز 2000 تک آتے آتے بند ہو چکی ہیں. تو اس بات کا اور احساس ہو گیا کہ اگر ہمیں فائنینس کی فیلڈ میں رہنا ہے، لوگوں کی سیونگز لینی ہے اور لوگوں کو فائنینس کرنا ہے یا لون دینا ہے، تو نان بینکنگ فائنینس کمپنی کا جو اسٹرکچر ہے، جو قانونی جو حیثیت ہے، وہ ہمارے لیے سوٹیبل نہیں ہے. بلکہ بہتر ہوگا کہ ہم جو ہے وہ سوسائٹیز قائم کریں، کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز. وہ سنگل اسٹیٹ بھی ہو سکتی ہیں، وہ ملٹیپل اسٹیٹس بھی ہو سکتی ہیں. تو 2000 کی دہائی آتے آتے مسلمانوں میں ہوتا ہے کہ ہمیں اب ملٹی اسٹیٹ کوآپریٹو سوسائٹیز بنانی ہے. سب سے پہلے اس ضمن میں رجسٹریشن ملتا ہے آسرا کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی کو، اس کے علاوہ جو ہے وہ پھر جن سیوا کو، اور اسی طرح سے ہم غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس 85 کی تعداد کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹی ہیں جو لوگوں سے ڈپازٹس جو ہے وہ سیونگز کی شکل میں لیتی ہیں اور پھر ان کو فائنینس کرتی ہیں اسلامی اعتبار سے یا اسلامی طریقہ کار سے. 2010 کی جو دہائی میں آتے ہیں یا 2010 سے بالکل پہلے کا جو پیریڈ ہے وہ 2008 اور 2009، وہ ہندوستان میں اسلامی فائنینس کا سب سے بہترین پیریڈ ہے. یہ وہ پیریڈ ہے جس وقت سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، جو ہندوستان کی کیپٹل مارکیٹ کا ریگولیٹر ہے، کیپٹل مارکیٹ سے مراد یہ ہے کہ یہ وہ بزنس ہے جہاں پہ لوگ پیسے لگاتے ہیں، اسٹاک مارکیٹ میں لگاتے ہیں، کمپنیز میں شیئر خریدتے ہیں، کمپنیز میں ویلتھ مینجمنٹ کرتے ہیں اور اس طرح سے. تو یہ جب 2008-9 کا جو پیریڈ ہے، اس پیریڈ میں ٹورس ایتھیکل فنڈ کو ہندوستان میں موقع ملتا ہے، گورنمنٹ سے پرمیشن ملتی ہے کہ آپ ایک شریعہ کمپلائنٹ میوچل فنڈ اسکیم لانچ کر سکتے ہیں. یہ ہندوستان کی پہلی میوچل فنڈ اسکیم ہے جس میں مین اسٹریم فائنینس پروفیشنلز نے حصہ لیا ہے، اور مسلم مارکیٹ کو دیکھتے ہوئے انہوں نے پروڈکٹ لانچ کیا جو کہ اسلامی اصولوں کے حساب سے مارکیٹ کے میں لسٹڈ کمپنیز میں انویسٹ کرے گا اور پیسے کو سود نہ کما کر کے نہ ڈسٹریبیوٹ کرے گا. تو ٹاٹا کا جو پہلا فنڈ تھا جو شریعہ کے بنیاد پہ تھا، لیکن شریعہ نام اس کو اس میں استعمال نہیں ہوا تھا، انہوں نے بھی اپنا نام بدل کر کے ٹاٹا ایتھیکل فنڈ کیا. اور آج ہم اگر غور کرتے ہیں تو ہمارے پاس 2 فنڈ ہیں، ٹورس ایتھیکل فنڈ اینڈ ٹاٹا ایتھیکل فنڈ. اور مارکیٹ میں اپرچونٹیز کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ بہت جلد ایک تیسرا اسلامک میوچل فنڈ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. تو 2009 کا جو پیریڈ ہے وہ بہترین پیریڈ ہے ہندوستان کی اسلامی فائنینس کی تاریخ میں. کیرلا گورنمنٹ نے طے کیا کہ ہمیں ایک اسلامک بنیادی انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو مینڈیٹ دیا کہ SIDC کمپنی کو شروع کریں، کمپنی میں شیئر کیپٹل لگائیں اور باقی جو پرائیویٹ بزنسز ہیں ان کو انوائٹ کریں اور سب لوگ مل کر کے ایک کمپنی بنائیں. وہ کمپنی بنتی ہے 2009-10 جلدی اس کو کورٹ کے کیسز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ اس کیس سے بھی، اس مجبوری سے بھی ابھر کر کے آج وہ کام کر رہی ہے پچھلے تقریباً 13-14 سالوں سے. اب اس کا نام ہے چیرامن فائنینشیل سروسز لمیٹڈ. اس کے علاوہ جو ہے بامبے اسٹاک ایکسچینج جو ہے ایک شریعہ انڈیکس شروع کیا 2010 میں، اور اس انڈیکس کا اصل مقصد یہ تھا کہ جتنی بھی کمپنیز بامبے اسٹاک ایکسچینج پہ لسٹڈ ہیں ان کے بزنس کا معائنہ کیا جائے، ان کے بزنس کو ریسرچ کیا جائے، اور بزنس پہ ریسرچ کرنے کے ساتھ ساتھ جو دنیا میں جتنے بھی اسلامک انویسٹمنٹ کے قانون ہیں ان کے حساب سے ان کمپنیز کے فائنینشیلز کو بھی اسکرین کیا جائے، اور جب کمپنیز پاس ہو جائے اسکریننگ کرائٹیریا کو تو ان کی بنیاد پہ ایک انڈیکس قائم کیا جائے تاکہ جو لوگ شیئر بازار میں انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اس پروڈکٹ کے سہارے جو ہے شیئر بازار میں بھی انویسٹ کر سکیں. تو یہ انڈیکس 2010 میں قائم ہوتا ہے. 2013 میں نیشنل اسٹاک ایکسچینج جو ہے بامبے اسٹاک ایکسچینج کا جو رائیول ہے ہندوستان کی مارکیٹ میں، اس نے اپنا انڈیکس شروع کیا، شریعہ انڈیکس. اور دھیمے دھیمے نیشنل اسٹاک ایکسچینج نے 3 شریعہ انڈیکس بنائے جس میں ایک نفٹی شریعہ، نفٹی 50 شریعہ ہے، نفٹی 500 شریعہ اور نفٹی 25 شریعہ ہے. اور بامبے اسٹاک ایکسچینج کے پاس جو ہے BSE 500 شریعہ ہے. تو اس وقت تک اگر آپ دیکھیں گے کہ ہندوستان کی کیپٹل مارکیٹ میں کئی انڈائسز ہیں جن شریعہ کے نام پر، کئی فنڈز ہیں شریعہ کے نام پہ، پورٹ فولیو مینجمنٹ اسکیم ہے بہت ساری شریعہ کے پیرامیٹرز کے حساب سے. اس کے علاوہ جو ہے وہ نان بینکنگ فائنینس کمپنی ہے، چیرامن فائنینس ہے.
تو آج کی تاریخ میں اگر آپ بات کریں تو بینکنگ سیکٹر جس کا ریگولیٹر ریزرو بینک آف انڈیا ہے، اس نے گورنمنٹ کو ریکمنڈیشن تو دی ہے کہ ہندوستان میں انٹرسٹ فری بینکنگ کی شروعات کی جا سکتی ہے. یہ ریکمنڈیشن 2015 میں آئی ہیں، 9 سال ہو گئے. گورنمنٹ اس کو کب عمل میں لائے گی یا نہیں لائے گی اس کا کوئی ایشورنس نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن ریزرو بینک آف انڈیا کے نگرانی میں جو نان بینکنگ سیکٹر کام کرتا ہے اس میں چیرامن فائنینشیل سروسز آج کی تاریخ میں ہے، جو اسٹیٹ گورنمنٹ آف کیرلا کی اونڈ ہے، اور پلس اس میں بہت سارے پرائیویٹ شیئر ہولڈر ہیں. وہ کمپنی کام کر رہی ہے. ہندوستان کے فائنینشیل سیکٹر میں جو دوسرا ریگولیٹر ہے جس کو ہم کیپٹل سیبی سیکورٹیز اینڈ ایکسچینج بورڈ آف انڈیا، جو کیپٹل مارکیٹ کا ریگولیٹر ہے، یہاں پہ بہت ساری اسکیمیں ہیں جو اسلامی اعتبار سے ابھی کام کر رہی ہیں، چاہے وہ ایتھیکل فنڈز ہوں، چاہے وہ شریعہ انڈائسز ہوں، چاہے وہ میوچل فنڈز کی اسکیم تو میں بتا ہی چکا ہوں، وینچر کیپٹل فنڈ ہوں یا پھر پی ایم ایس اسکیمز ہوں. تو سیبی جو ہے انڈیا کی کیپٹل مارکیٹ ریگولیٹر میں تقریباً ہر طرح کے پروڈکٹ ہیں جو شریعہ کمپلائنٹ ہیں اور شریعہ کے کرائٹیریاز کو پورا کرتے ہیں. اس کے علاوہ مسلم کمیونٹی کی طرف سے جو اپنی کوششیں جاری ہیں اس میں سب سے مشہور اس وقت جو گروپ ہیں وہ کوآپریٹو سوسائٹیز میں کام کر رہے ہیں. جو سہولت کا ایک گروپ ہے جو ہندوستان میں مختلف کوآپریٹو کریڈٹ سوسائٹیز کو پروموٹ کرتا ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے ٹیکنیکل سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، ہیومن ریسورس کے سپورٹ پرووائڈ کرتا ہے، ان کو ٹریننگ پرووائڈ کرتا ہے، ان کے رجسٹریشن میں ہیلپ، اور اداروں کو اسٹرینتھن کرتا ہے کہ وہ اپنے لیول پہ لوگوں سے سیونگز کو اکٹھا کریں، اس کو اچھے سے مینیج کریں اور اسی میں سے لون دیں، لوگوں کو فائنانس کریں. اور یہ لون اکثر جو ہے وہ پروفٹ شیئرنگ لون ہوتے ہیں یا پھر مرابحہ کی بنیاد پہ دیے گئے لون ہوتے ہیں یا سروس چارج کی بنیاد پہ دیے گئے لون. اس طرح کے مختلف سوسائٹیز ہیں ہمارے ملک میں. جن سیوا ایک بڑا مشہور ادارہ ہے اور اس کے اور بھی بہت سارے چھوٹے موٹے ادارے ہیں. اور آج کی تاریخ میں ان تمام اداروں کو اگر ہم دیکھیں گے تو کئی 100 کروڑ کے ڈپازٹس یا کئی 100 کروڑ کی سیونگز ان کے پاس موجود ہیں جو قانونی طور پہ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنے کام کو انجام دے رہی ہیں. ایک بہت مشہور تحریک جو شروع ہوئی تھی جس کا ذکر میں نے شروع میں کیا تھا مسلم فنڈ کے نام سے، وہ ادارے جو ہے اس وقت قانونی دائرے میں نہیں بچے ہیں. اس لیے جن لوگوں کو سروائیو کرنا ہے یا تو ان کو اپنا لیگل اسٹرکچر چینج کرنا پڑ رہا ہے، بدلنا پڑ رہا ہے، یا پھر وہ لوگ جو ہے دھیمے دھیمے اپنے اداروں کو بند کر رہے ہیں. کئی بڑے مسلم فنڈ ہیں جنہوں نے اپنے سائز کو چھوٹا کر لیا ہے اور آج وہ جو ہے وہ اپنی پرانی سائز سے بہت کم لیول پہ وہ آپریٹ کر رہے ہیں. قانونی طور پہ وہ لوگ مضبوط نہیں ہیں، اس لیے کیونکہ جو موجودہ قانون ہے اس کے حساب سے ٹرسٹ یا ٹائپ کے ادارے جو ہے لوگوں سے سیونگز نہیں لے سکتے، اور اس لیے جو ہے وہ اگر سیونگز لیتے ہیں تو غیر قانونی کام کرتے ہیں. ایک اور جو ادارہ ہے جو ہندوستان کی کیپٹل مارکیٹ میں کام کر رہا ہے وہ رہبر کی ہم بات کر سکتے ہیں. رہبر نے جو ہے P2P سے شروعات کی تھی جس کو ہم پیئر ٹو پیئر کہتے ہیں. اس کا کام تھا ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کرنا جہاں پہ لوگ انویسٹمنٹ اپارچونیٹیز کی تلاش میں آتے ہیں اور جن لوگوں کو فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی آتے ہیں، اور دونوں کو جو ہے رہبر میچ کراتا تھا. اس کے ساتھ ساتھ رہبر نے اپنے بزنس ماڈل کو کافی تبدیل کیا ہے اور آج جو ہے وہ کافی بڑے پیمانے پہ کام کر رہا ہے. مجھے امید ہے کہ رہبر کو الگ سے پریزنٹیشن ملے گا جس میں آپ تفصیلی جانکاری لے سکیں گے. اگر ہم پروڈکٹ کے ایوولوشن پہ یا کس طریقے سے ادارے وجود میں آئے تو اگر ہم اس پہ بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ شروع کے جتنے بھی ہیں 1980 کی دہائی سے پہلے جتنے بھی کام ہمیں نظر آتے ہیں یہ تمام کے تمام جو ہے وہ ناٹ فار پروفٹ ہیں. 80 کی دہائی سے لے کر کے 90 اور 90 کے 2000 تک یعنی 20 سال تک ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہوتا ہے جس میں نان بینکنگ فائنینس کمپنیز کے ٹول کو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس میں ناکامی ملنے کے بعد پھر مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کوآپریٹو سوسائٹیز کو پروموٹ کرنے میں لگ جاتی ہے اور جو مین اسٹریم فائنینشیل سیکٹر ہے وہ کیپٹل مارکیٹ کے ذریعے مسلم کمیونٹیز کو پروڈکٹ لے کے دیتا ہے اور جس کو ہم ایتھیکل فنڈز کہتے ہیں. تو اس طریقے سے جو ہے ہم نے کوشش کی کہ ہندوستان کے اسلامی فائنینس ایوولوشن کو، ہندوستان کے اسلامی فائنینس کی تاریخ کو ہم کور کر سکیں. مجھے امید ہے کہ اس سے جو ہے اس ٹاک سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوگا اور انشاءاللہ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. تھینک یو ویری مچ.